تم سے کبھی زبان سے کوئی غلطی ہو گئی، آنکھوں سے غلطی ہو گئی، کان سے غلطی ہو گئی، دل و دماغ سے غلطی ہو گئی، تجھے خیال آ گیا کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سے تو میں اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤں گی، اللہ کی نظروں میں جھک جاؤں گی، تو پھر اس کے بعد اس کا علاج بتا دیا، اس کا طریقہ بتا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ کسی بھی گناہ کے بعد، کسی بھی سیئہ کے بعد، کسی بھی معصیت کے بعد اور کسی بھی نافرمانی کے بعد فوراً کوئی نیک کام کر لینا، فوراً کوئی نیک کام کر لینا، کیونکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی شان رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی شان مغفرت جوش میں آتی ہے، اللہ کی شان محبت جوش میں آتی ہے، اور جو گناہ ہوا تھا، جو خطا، جو غلطی، جو معصیت ہو گئی تھی، اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں آپ کو اللہ کی شان رحمت کا اندازہ ہوا کہ اس شان رحمت والے اللہ نے کیا ہم سے کہہ دیا، اے میرے بندے، اے میری بندیاں، اگر تم سے خطا ہو جائے تو اس خطا کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین، ایک جامع نیکی دے دی ہے، جس کو کلمہ استغفار کہتے ہیں، کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں استغفار کرتے رہیں، کیونکہ نہ معلوم 24 گھنٹے میں ہم سے کون سی غلطی ہو جائے، کون سی خطا ہو جائے، کون سی لغزش ہو جائے، لہذا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی پڑھا کرو۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جب استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ استغفار کی مثال مرہم کی طرح ہے، جیسے زخم لگ جائے، زخم کے مرہم ڈال دیجئے، بہترین مرہم ڈال دیجئے، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے عجیب نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ میرے ابا، آپ ذرا بتائیں کہ جنت میں جانے کے بعد آپ نے کس چیز کو سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھا، کون سا عمل آپ کو سب سے بہتر لگا؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تھا، جبکہ اس زمانے میں گناہوں کے راستے کم تھے، آج تو جہاں دیکھو گناہوں کے راستے کھلے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بیٹے، میں نے جس چیز کی تاثیر، جس کا فائدہ سب سے زیادہ دیکھا، وہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اپنے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، گناہگاری اور خطاکاری کی شرمساری کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفر اللہ پڑھتے رہنا، یہ سب سے زیادہ میں نے مفید پایا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، آج کی گفتگو میں بطور خاص یہ بات ہمیں عرض کرنی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اس دھیان، اس خیال کے ساتھ رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میری ہر نقل، میری ہر حرکت، میرے دل کے ہر خیال، میری زبان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے، اسی اللہ سے ہم جنت مانگتے ہیں، اسی اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اسی اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے ہیں، اسی اللہ سے روزی کی کشادگی مانگتے ہیں، اسی اللہ سے چین و سکون مانگتے ہیں، جبکہ وہی اللہ میرے ساتھ ہے، وہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی اللہ میری ہر نقل و حرکت کو جان رہا ہے، میری شہ رگ سے قریب ہے، اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں، پھر بھی اس کے سامنے زبان سے خطا ہو جائے، آنکھوں سے خطا ہو جائے، دل کے اندر کینہ حسد آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا پہلی بات، اپنے اللہ کی حضوری کا، اپنے اللہ کے ساتھ ہونے کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ یہ کیفیت آپ کیسے پیدا کریں گی کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا، اللہ کے جاننے کا، اللہ کی ہمیشہ معیت کا احساس کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی ایک دو نماز کے بعد بیٹھیں، آنکھ بند کر لیجئے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے پکڑ لیجئے، اور اس خیال میں رہیے کہ میرا اللہ عرش پہ ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، میری ہر نقل و حرکت، میرے دل کے اٹھنے والے خیالات، میرے دل میں بال سے کہیں زیادہ باریک خیال، اسے بھی اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ میرا اللہ ہر دم گویا ایسا لگتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر چیز میرے اللہ کی نگاہوں میں ہے، ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اس بات کا دھیان و خیال
جماتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ خیال ہو جائے گا تو پھر بات کرنے سے پہلے ہمیشہ خیال ہوگا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ کرنی ہے، اور دوسری چیز کثرت استغفار۔ کثرت استغفار اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا ایمان و یقین کا، یہ آپ کا احسان، گویا آپ نے جنت دینے کا ارادہ فرمایا، عرش کا سایہ دینے کا ارادہ فرمایا، اللہ آپ نے عذاب قبر سے بچانے کا ارادہ فرمایا، اللہ آپ نے نگاہ محبت کا ارادہ فرمایا، مگر ہم سے ناشکری ہو گئی، ناقدری ہو گئی۔ ایک پاک پروردگار، ہم تیرے سامنے توبہ طائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان پہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلمہ استغفار کو پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کریں۔ صدقہ دیتے ہوئے آپ یہ نیت کریں کہ میرے اللہ، مجھ سے جو کچھ خطائیں اس ہفتے میں ہو گئی، مہینے میں ہو گئی، اس سال میں ہو گئی، آج ہو گئی، اللہ جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کی طرف سے اللہ میں یہ صدقہ دیتی ہوں، اے اللہ میں ان خطاؤں کی طرف سے توبہ کرتی ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان عنایت، اللہ کی شان محبت کا ایک انداز ہے کہ پاک پروردگار نیکیوں کی بدولت اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میری بندیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، دل شرمسار ہے اور میرے سامنے شرمندہ ہے، تو پروردگار کی شان رحمت اور بڑھتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ان حسنات کی بدولت گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، بلکہ معافی نہیں کرتے، ان گناہوں کی جگہ جب مٹا دی جاتی ہے تو اللہ فرشتے سے کہتے ہیں اس جگہ پہ میری طرف سے میری بندی کے لیے نیکیاں لکھ دو۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے میری ماں بہنیں، کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا، جو پاک پروردگار آپ پہ اتنا احسان کرنے والا ہو، اتنا کرم کرنے والا ہو، پھر اس پاک پروردگار کے سامنے نافرمانی ہو، غیظ و غضب کرنے والے کام ہو، اللہ کے غیظ و غضب کو بڑھانے والے کام ہو، کیسے ممکن ہمارے لیے؟ اس لیے آج یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔